بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حمید علی مدنی آن لائن درس نظامی۔ آج ہم انشاءاللہ ضمائر کے بارے میں ہمارا سبق ہے۔ ہمارے طالب علم نے سوال کیا تھا ضمائر کے بارے میں، تو ہم نے سوچا اس پر ایک تفصیلاً جو ہے ویڈیو بنا دی جائے۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے۔ خلاصۃ النحو کے اندر جو تعریف لکھی ہے، جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی ضمائر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ اس طرح ضمیر مرفوع متصل کی یہ 14 ہیں۔ اس طرح تقریباً یہ 70 ضمیریں بنتی ہیں۔ آئیے اب ضمیر مرفوع متصل یہ بھی 14 ہیں، اور یہ بنتی کیا ہیں؟ یہ فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہیں۔ جیسے ضربہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے جوازن، یہ یاد رکھیں یہ جوازن پوشیدہ ہے، اس کے اندر وہ فاعل بنے گی، اور دوری با کے اندر ہوا ضمیر نائب الفاعل بنے گی۔ یہ پکا قاعدہ آپ سمجھ گئے کہ ضمیر مرفوع متصل فاعل بنے گی یا نائب الفاعل بنے گی۔ اس کی پہچان ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ پہچانے گی کیسے؟ جی ہاں، دیکھیں 3 طریقے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ فعل کے اندر جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر اور دوریبا میں ہوا ضمیر نائب الفاعل، جیسے تدریب میں انت ضمیر اور ادریب میں انا ضمیر، ندریب میں نحن ضمیر۔ فعل کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی۔ فعل کے اندر میں نے مثال دی، اور یہ فاعل بنے گی یا نائب الفاعل بنے گی، فاعل بنے گی یا نائب الفاعل بنے گی فعل کے اندر۔ دوسری پہچان، فعل کا جز۔ حقیقت میں جز نہیں ہوتا، لیکن جز جیسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے دربتا میں تا ضمیر، دربتا میں تا ضمیر، یہ جو ضمیر بنتی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے۔ دربنا میں نون ضمیر، یہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، فعل کا جز ہوتی ہے۔ حقیقت میں جز نہیں ہوتی، لیکن جز کی طرح ہوتی ہے۔ اور صیغہ صفت کے اندر ضاربان میں تسنیہ کا صیغہ صفت، اس میں ہما ضمیر، اور ضاربون میں ہم ضمیر، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور فاعل بنے گی یا نائب الفاعل بنے گی۔ یہ میں نے آپ کو ضمیر مرفوع متصل کا بتا دیا۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل یہ 14 ہیں، ضربہ، اور یہ اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ فعل کے اندر، جیسے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر اور جوازن پوشیدہ ہے، اور دوریبا میں ہوا ضمیر نائب الفاعل، یہ جوازن پوشیدہ ہے۔ تدریبو، ادریبو، ندریبو میں ان کے اندر ہے۔ فعل کے اندر جو ضمیر ہوگی، فعل کے اندر پہلی پہچان، فعل کے اندر جو ضمیر ہوگی ضمیر مرفوع متصل ہوگی۔ تدریبو میں انت ضمیر، ادریبو میں انا ضمیر، اور ندریبو میں نحن ضمیر، یہ فاعل بنے گی یا پھر نائب الفاعل بنتی، ٹھیک ہے۔ اور صیغہ صفت میں ضاربان تسنیہ کا صیغہ، اس میں ہما ضمیر، یہ مرفوع متصل ہے، اور ضاربون میں ہم ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس کی پہچان ہوگی۔ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع منفصل، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آیا ضمیر مرفوع منفصل، جیسے کہ نحن نسبح ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ نحن ضمیر ہے،
یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے یہ، اور ہیا 17 حرفن شرامیت العامل کے اندر ہیا 17 حرفن، ہیا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بنتی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا بنے گی یا خبر بنے گی یا پھر فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ بنے گی، مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل۔ جیسے ہوا ضمیر، ہوا زید، ہیا فاطمہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو یہ جو ضمیر مرفوع منفصل مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی 3 نمبر پہ جو ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل، یہ بھی 14 ضمیریں ہیں، اور یہ ضمیر اس کو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے۔ اس کی پہچان ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے، اچھا دوسری ایک تو یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ فعل کے باہر، یعنی جہاں فعل مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے، تو وہاں پر جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ جیسے انا انزلناہ، یہ جو ہو ضمیر آ رہی ہے انا انزلناہ، یہ ضمیر منصوب اور متصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے۔ اور یہ جو ضمیر ہے یہ حروف مشبہ بالفعل، مفعول بہ یا کسی عامل ناصب، عامل ناصب یعنی انا وغیرہ کا معمول بنتی ہے۔ جیسے ضربنی، ضرب فعل، نون وقایا، یا ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے۔ ضربہ، ضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل، اور یہ ضمیر جو ہے اس کے ساتھ منصوب متصل ہے۔ انہ زید، انہ عالم، انہ عالم۔ اب یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر آئی، وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے جی۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب متصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے 4 نمبر ضمیر منصوب منفصل، اس کی آسان پہچان ہے ضمیر منصوب منفصل، اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ کیا بنتی ہے؟ یہ مفعول بہ بنتی ہے۔ جو بھی ضمیر ایا سے شروع ہو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، ایا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں ایا کا یہ ضمیر ہے اور بعض کہتے ہیں صرف ایا ضمیر ہے۔ جو بھی ایا سے شروع ہو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ شریف میں ایاک نعبد، یہ ایا ضمیر ہے منصوب منفصل ہے، ضمیر ہے منصوب منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ضمیر مجرور متصل یہ بھی 14 ہیں، مجرور متصل۔ اور جیسے لی لنا کتابہ، یہ جار کا مجرور بنتی ہیں، جیسے لام جار ہے لی لنا، یا پھر یہ مضاف الیہ بنتی ہے، اسم کے ساتھ آئیں گی تو مضاف الیہ بنیں گی، اسم کے ساتھ آئیں گی تو مضاف الیہ بنیں گی۔ جیسے کتابہ، غلامہ۔ تو یہ ابھی انشاءاللہ تعالی ان کی مزید پریکٹس ہم کریں گے، تو یہ جو ہے ضمائر کا جو سبق ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں ازبر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 5 اقسام ہم نے بتائی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔